السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج میں آپ کو بتانے والا ہوں نماز عید الفطر کا بہت ہی آسان طریقہ، جو ہر آدمی کے اچھی طریقے سے ذہن میں آ جائے۔ کیونکہ جب عیدگاہ کے اندر ہم لوگ پہنچتے ہیں عید کی نماز کے لیے، تو اس وقت جو امام صاحب ہمیں نیت کرنا بتاتے ہیں، اس وقت ہمیں بڑا دشواری ہوتی ہے کہ ہم کس طریقے سے نیت کو باندھیں یا نیت کو سمجھیں، اور کتنی تکبیریں ہمیں پڑھنا ہے، کتنی تکبیریں ہمیں بولنا ہے، کتنی بار ہمیں ہاتھوں کو اوپر اٹھانا ہے اور کتنی بار ہمیں ہاتھوں کو نیچے لٹکانا ہے۔ یہ بڑا سمجھنا دشوار ہو جاتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب جماعت کھڑی ہوتی ہے، تعداد میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں، تو کوئی تو ایک دوسرے کو دیکھتا ہوتا ہے کہ یار برابر والے کو دیکھا جائے گا تو پتہ لگ جائے گا کہ یہ کیا کیا کر رہا ہے۔ لیکن ہوتا یہ کہ برابر والے کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا کیا کرنا چاہیے۔ تو ایسے میں دقت یہ آتی ہے کہ سامنے والا بھی جو ہوتا ہے وہ بھی گڑبڑ کرتا ہے، برابر والا ہوتا ہے وہ بھی دقت کر جاتا ہے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو میں آپ کو وہ آسان طریقہ بتانے والا ہوں کہ جس سے آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکیں کہ ہاں ہم کو نیت کس طریقے سے کرنا ہے، کتنی تکبیریں بولنا ہے، کن کن تکبیروں میں ہمیں ہاتھ چھوڑنا ہے اور کن کن تکبیروں میں ہمیں ہاتھ کو باندھ لینا ہے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے جب ہم نیت کریں گے تو نیت بتانا جو ہے وہ ایک الگ میٹر ہے۔ میں آپ کو نیت نہیں بتا رہا ہوں، صرف آپ کو وہ تکبیروں کا طریقہ بتا رہا ہوں، کہاں آپ کو ہاتھ باندھنا ہے اور کہاں آپ کو ہاتھ چھوڑ دینا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو یاد یہ رکھنا ہے کہ جب آپ پہلی تکبیر میں یعنی پہلی بار میں ہاتھ اپنے اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک جب اٹھائیں گے، تو پہلی بار ہاتھ اٹھا کر کے ہاتھوں کو باندھ لیں گے ناف کے نیچے، جس طریقے سے ہم اور نمازوں کی پہلی تکبیر میں اپنے ہاتھوں کو باندھ لیتے ہیں۔ اب پہلی بار میں جب ہاتھوں کو باندھ لیں گے تو یہاں پر ہم کو پڑھنا ہوگا ثنا، یعنی سبحانک اللہم۔ یہ اگر آپ کو یاد ہے تو آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ اور پھر اس کے بعد میں امام صاحب جو ہیں ثنا پڑھیں گے، اور آپ تمام ہی لوگ ثنا پڑھ چکے ہوں گے، تو اس کے بعد میں امام صاحب پھر تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے۔ اب یہ جو دوسری تکبیر ہوگی یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد میں ہاتھوں کو چھوڑ دیا جائے گا، پھر اس کے بعد میں اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری مرتبہ پھر ہاتھوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اب پھر اس کے بعد میں چوتھی دفعہ جب امام کہے گا اللہ اکبر، تو ہاتھوں کو اوپر اٹھا کر باندھ لیا جائے گا، یعنی کہ پہلی مرتبہ میں ہاتھ باندھ کر سبحانہ پڑھنا، اور 2 مرتبہ ہاتھوں کو لٹکانا، تیسری مرتبہ جو ہوگا چوتھی مرتبہ اب ہاتھوں کو باندھ لیا جائے گا، یعنی بیچ میں 2 تکبیروں کے درمیان میں آپ کو ہاتھ کیا ہے چھوڑ دینا ہے، پہلی میں اور لاسٹ والی چوتھی میں ہاتھ کو باندھ لینا ہے۔ اب چوتھی میں جب ہاتھ باندھ لیے تو اس کے بعد میں امام جو ہے وہ قرأت کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور سورت ملائیں گے، اس کے بعد میں رکوع سجود کریں گے۔ یہ مکمل آپ کی ایک رکعت ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد میں جب دوسری رکعت میں کھڑے ہو جائیں گے، تو دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوئیں گے تو وہاں پر پہلے تو امام جو ہے سجدے سے اٹھ کر کے پہلی رکعت کے سجدے سے اٹھ کے جب جائے گا، کھڑا ہوگا، تو وہ کیا کرے گا، پہلے تو ڈائریکٹ نیت باندھ کر کے سورہ فاتحہ اور اس کے بعد میں کوئی اور سورت ملا کر پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد میں امام جو ہے اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھوں کو اٹھائے گا کانوں تک اور ہاتھوں کو چھوڑ دے گا۔ تو آپ کو بھی ساتھ ساتھ میں ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ اکبر کہے گا امام، ہاتھوں کو کانوں تک لے جا کر پھر چھوڑ دے گا، آپ کو بھی چھوڑ دینا ہے۔ پھر ایک دفعہ اور امام اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھوں کو اٹھائے گا اور آپ کو بھی ہاتھ اٹھانا ہے اور پھر چھوڑ دینا ہے۔ پھر اس کے بعد میں بغیر ہاتھوں کو اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے رکوع میں چلا جانا۔ اب اس کے بعد میں رکوع اور سجود کرنا، اس طریقے سے باقی آپ کو نماز مکمل کر لینا ہے۔ تو یہ تھیں تکبیریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور نہیں آئی ہوں تو اور آسان کر دیتا ہوں آپ کے لیے تاکہ اور آسان طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ اور بس اتنا یاد رکھنا ہے کہ جہاں جہاں کچھ پڑھنا ہے، جیسے ثنا پڑھنا ہے یا قرأت کرنا ہے، تو جہاں جہاں آپ کے لیے پڑھنا ہے وہاں
ہاتھوں کو باندھ لینا ہے اور جہاں کچھ نہیں پڑھنا ہے وہاں ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے. بس یہ آسان طریقہ ہے.